بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم رضوی لکھنؤ کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں جو ریٹ داخل کی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو حذف کیا جائے، اور دلیل یہ دی گئی ہے کہ ان آیتوں میں جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور آتنکواد پر یہ آیات مبنی ہیں اور قوم کو اس پر اکساتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک حرف کی نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ وسیم جیسے لاکھوں کروڑوں انسان بھی کوشش کریں تو ناکام رہیں گے، رسوا رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و ضبط اور خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور اس سلسلے میں جلسے، جلوس یا احتجاج یا مظاہرے نہ کریں۔ خود مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کمیٹی اس پر کام کر رہی ہے اور ضرورت جیسی ہوگی ویسے اقدامات کرے گی۔ اس کے بعد تیسری بات بڑی بہتر یہ ہے کہ شیعہ مسلک کے تمام بڑے علماء، تنظیمیں، انجمنیں، حتیٰ کہ عالمی سطح کے لوگوں نے ان کی سخت مخالفت کی ہے۔ ایسے موقع پہ سنی اور شیعہ اتحاد سامنے آتا ہے۔ پھر ایک بات یہ کہ وہ 26 آیات میں دراصل ہے کیا، تو ان تمام آیتوں کا ایک ایک کر کے اگر تجزیہ کیا جائے، تشریح کی جائے اور بتایا جائے کہ ہر ایک آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، کوٹ کیا کیا گیا ہے، تو ایک لمبی گفتگو ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جہاد کی بات کی گئی ہے، قتل اور مارنے کی بات کی گئی ہے، تو اس سلسلے میں بہت واضح بات ہے کہ اسلام امن سکھاتا ہے، آپس میں مل کر رہنا سکھاتا ہے۔ البتہ جہاں اسلامی نظام قائم ہو، اس اسلامی ریاست اور حکومت کے خلاف اگر کچھ لوگ بغاوت کرتے ہیں، تو جس طرح تمام ممالک میں اور تمام اسٹیٹ اپنے باغیوں کو بخشتے نہیں ہیں بلکہ ان کو سبق سکھاتے ہیں، تو اگر اسلامی ریاست، اسلامی حکومت کے خلاف کچھ لوگ بغاوت کریں تو ان کا مقابلہ اسلامی فوج اور اسلامی لوگ کریں گے۔ اسلامی حکمراں، خلیفہ ہو یا جو بھی حکمراں کے طور پہ ہو، وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اسی مقابلے کی بات ان آیات میں کہی گئی ہے۔ اسی طرح کہیں فساد پھیلتا ہو، فساد مٹانے کے لیے جہاد ہے۔ جیسا کہ ایک انسان کے جسم میں اگر کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا آپریشن اور اس جزء کا یا اس ہاتھ کا یا اس پیر کا جس میں کینسر ہو، اسے کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ انسانیت کے لیے کینسر ہوتے ہیں، ان کے خاتمے کا اعلان اسلام حسب ضابطہ، حسب شرائط کرتا ہے۔ تو اسلام میں وہ قوانین جہاد کی شرطیں، جہاد کی باتیں، وہ ایک دستوری باتیں ہیں، قانونی باتیں ہیں، دفاعی باتیں ہیں، پورے ملک کو صحیح سالم محفوظ رہنے، مستحکم اور مضبوط رکھنے کے سلسلے کی باتیں ہیں۔ پوری انسانیت کو شریروں اور باغیوں اور فسادیوں اور ان پہ حملہ آوروں، عزت لوٹنے والوں، مال لوٹنے والوں، قتل کرنے والوں کے خلاف جو اقدام اور جو آپریشن کیا جاتا ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ اس کی تعلیم ان آیات میں دی گئی ہے۔ ان آیات کو بے جوڑ طور پہ بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا جائے کہ مارو، اور آگے ہے مجرم کو مارو، تو مجرم کو مارو ایک جملہ ہے، مجرم کو حذف کر دیا جائے اور کہا جائے مارو، تو ظاہر ہے یہ بے معنی بات ہوگی۔ اس لیے گویا مختصر سی تشریح ان آیات کی ہے جو 26 آیات نوٹ کی گئی ہیں، کوٹ کی گئی ہیں، کہ ان میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ اس پس منظر میں بتایا گیا ہے۔
ہم امید کرتے ہیں ہندوستان کے تمام باشندوں سے کہ ایسے کسی شخص کی بات پہ کان نہ دھریں جو کسی مذہب پہ کیچڑ اچھالتا ہو یا ایسی باتیں کرتا ہو جیسے ابھی کی گئی ہے، اور عدالت عظمیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی ریٹوں کو، ایسی اپیلوں اور ایسے مطالبات کو وہ فاضل جج سمجھدار ہیں کہ ردی کے ٹوکرے میں ڈالیں۔